نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب تفاعل فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف کا جو وزن ہے وہ ہے یتفعلو۔ تو اسی طرح پھر ہم نے کیا کیا ہے، ایک فعل کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، تین اجزاء بنائے ہیں۔ یہ فعل ہے، یہ اس کے اندر ضمیر ہے اور یہ اس کا اعراب ہے۔ چونکہ فعل مضارع کے 12 صیغے مورب ہوتے ہیں سوائے 2 صیغوں کے، ایک جمع مونس غائب کا اور ایک جمع مونس حاضر کا۔ تو یہ ہے اس کا اعراب۔ ان دونوں میں اعراب نہیں ہوتے، یہ مبنی ہوتے ہیں یہ دونوں صیغے۔ تو اعراب اس کا پیش ہے، یہ بنے گا لفظ یتفعلو پیش میں لا کر، یتفعلانی یتفعلون، تتفعلو تتفعلانی یتفعلن، تتفعلو تتفعلانی تتفعلون، تتفعلین تتفعلانی تتفعلن، اتفعلو نتفعلو۔ یہ ہیں جی پوری گردان، غائب کے 6 صیغے اور حاضر کے اور متکلم کے 2 صیغے۔ مذکر اور مونس کے اعتبار سے ہم نے پورے پڑھ لیے۔ ایک دو مثالوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ تھا یہاں پہ تتنزلو، واحد مونس غائب کا صیغہ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ایک تا اس میں حذف کر دی گئی ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، تو ملائکۃ فاعل ہیں، تا کے اوپر پیش ہے، والروح فاعل ہیں یعنی پیش کے ساتھ۔ وہ اس رات اترتے ہیں ملائکہ، تو کیوں صیغہ واحد مونس غائب کا آیا ہے؟ ملائکتا، تا مربوطہ کے ساتھ فعل جو ہے وہ واحد مونس غائب کا ہے اور ایک تا اس میں سے حذف ہے۔ یہ تنزل ہو تو یہ سکتا تھا تنزل یتنزلو، تنزل فعل ماضی ایگزیکٹلی سیم لفظ ہے، نہیں، لیکن یہ ہے مضارع، اس کا معنی بنتا ہے اترتے ہیں۔ جی آتا ہے یہ دو۔ اس کے بارے میں ایک بار میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نزول کے وقت، چونکہ اس وقت کے قبائل میں جو ایک قبیلہ اس طرح پڑھتا تھا، ایک اس طرح پڑھتا تھا، ایک ادغام کے ساتھ، ایک تا کو حذف کر کے، ایک تا کے ساتھ، تو دونوں مثالیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر کی ہیں۔ تتنزل بھی آتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور لفظ لیتے ہیں، افلا یتدبرون۔ تو یہ لفظ کون سا آئے گا جی اس وزن پہ؟ یتدبرون۔ تو کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو یہ لفظ اس طرح ہے۔ ایک اور لفظ ہے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ۔ تو یہ لفظ اس جگہ پہ آئے گا یتبین، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ کہ سفید داڑھی اور نظر آنے شروع ہو جائے، کالی دھاری سے فرق نمایاں ہونا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ایک لفظ ہے، اگر اسی میں ہے تو کیا بنے گا جی؟ یتدبرون کر لیا میں نے۔ ایک اور لفظ آئے گا یتطہرون، یتطہرو اسی لفظ پہ آئے گا۔ طہرا، طہ را مادہ ہے اس کا، تو طہ را مادہ سے یہ لفظ
तहरू, अन आया, अन ने आकर ये नून के अराबी जो है वो गिरा दिया अपने मकसद के लिए, तो ये लफ्ज बनेगा यततहरू, मुबालगा है इसमें पाकीज़गी में, पाक। एक और मिसाल आती है वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिबी, अच्छे माल को बुरे माल से न बदलो, ठीक है। तो वो लफ्ज यहां पे आएगा ला ततबद्दलू, ला नहीं है, उस ला ने आकर नून को गिरा दिया, तो ये लफ्ज बाकी बचा ला ततबद्दलू, ठीक है जी। ये है ये 3-4 मिसालें सी थी फेले मुजारे में जिसको हमने बयान कर दिया। बाकी अल्फाज की बहस जो है, असल मकसद ही इन सारे लेक्चर्स को बयान करने का ये है कि आपको इनके औज़ान जो हैं वो याद हो जाएं और आप किसी लफ्ज़ को पहचान कर उसमें से उसका रूट वर्ड जो है वो निकाल सकें। रूट वर्ड क्या होता है, मसलन इसी को बात करें, ये देखिए रूट वर्ड होता है फा, आइन और लाम की जगह पर, तो या और ता इजाफी हैं, हमने भी या और ता इजाफी हटा दिया, वाव नून भी इजाफी है, ये वाव नून भी हटा दिया, तो असल में जो हमें बीच में रूट वर्ड मिला वो है दाल, बा और रा। तो इस लफ्ज को अगर आपने ढूंढना है, आपको यतदब्बरून लफ्ज तो आता है, लेकिन इस्लाम 360 में अगर जाकर आप यतदब्बरून लिखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको सर्च करनी पड़ेगी। उसकी बजाय आप क्या लिखें, उधर से दाल को सिलेक्ट करें अगर वो आईफोन है तो फिर उसके बाद बा और रा को सिलेक्ट करें। दाल बा रा के तहत आपको पूरी आयात जो है वो कुरान पाक में लिखी हुई वो मिल जाएंगी, वो सारी स्क्रॉल हो जाएंगी। तो इन सलासी मजीद फीही के अबवाब के औज़ान को याद करने का एक, ये देखें यहां पे क्या है, या और ता इजाफी है, वाओ नून भी इजाफी था, तो असल रूट वर्ड क्या है, तौहरा। तो इसको आपने उधर सेलेक्ट करना है कि तौहरा में आप क्लिक करें, आपको सारे रिजल्ट जो है तौहरा से वो आ जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।